اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ النور: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلائے جائیں تو ان کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یقیناً ایسے ہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کی مبارک ساعتیں ہیں، وہ مہینہ جس میں ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ذرا ہم اپنا یہ جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہیں؟ اس کو آپ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر لیجئے، اور ٹیسٹ اس طرح کہ ہمیں بہت سے کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، جن کو ہم اوامر کہتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا، جنہیں ہم نواہی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ہم بہت تڑپ کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تڑپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہماری زبان ہمارے دل کا ترجمان ہے؟ ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ معاملات میں کتنے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہو رہے ہیں؟ اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں کہ جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کا حکم فرمایا، جو نواہی میں شمار ہیں، وہ ہم کر تو نہیں رہے؟ اور میں اور آپ اس ٹیسٹ سے بآسانی گزر سکتے۔ ہمارا ضمیر ہمیں فوراً بتائے گا کہ کہاں کہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں ہیں، اور کہاں کہاں خدا نخواستہ اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج قوموں کی برادری میں جب ہم امت مسلمہ کا مقام دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خون کی آنسو روتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ذلت کا، اس خواری کا، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے جملے میں ہمارے لیے اس کا حل تجویز فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کاش ہم یہ جان لیں کہ اللہ عز و جل نے
کامیابی اور ناکامی کو، نصرت اور شکست کو چند باتوں سے وابستہ کر رکھا ہے، اور ان میں اہم بات اطاعت رسول ہے۔ آئیے آج کے دن ہم اس مبارک ماہ کی مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑیں گے۔ بھائیوں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج امت مسلمہ کے حالات پر ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ اس پس منظر میں ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج ہم اپنے آپ کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ رکھیں، ذرا جانچیں کہ کیا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنی تائید اور نصرت کے لیے میرے اور آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ کیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مدد کی پکار ہمارے کان نہیں سن رہے؟ کیا آج مشرق و مغرب میں ہمارے دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے ساتھ، کیا جو مغرب حال کر رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں؟ یہ چند سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ یقیناً آپ کے ذہن میں آئے گا دعوت دین، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی کا نزول ہوا، اور وہ آخری ساتھ جو رفیق الاعلیٰ سے ملاقات تک کی تھی، اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کبھی نہیں چھوڑا۔ دعوت دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو چھوڑ دے؟ غور کیجیے، اس دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تڑپا کرتے تھے، اور پھر امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کس طرح راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوا کرتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، نماز کی نیت کی، اور سورہ مائدہ کی آیت کا مسلسل تکرار کرتے رہے، زار زار روتے رہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، زمین پر نمی کے اثرات مرتب ہو گئے، اور اس آیت سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، کسی کا آپ پر زور نہیں چلتا، کوئی آپ کی پکڑ نہیں کر سکتا، آپ کا پورا اختیار ہے، مگر یہ میرے امتی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کی بخشش کر دیں، اگر آپ ان کے گناہوں سے صرف نظر کریں، اگر آپ ان سے معافی اور درگزر کا معاملہ کریں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو اور تمام سنتوں کو دانتوں سے پکڑنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر وہ محبت پیدا کرنی ہوگی جو علامہ اقبال رحمہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ، تو تمام عالمین کا غنی اور میں ایک حقیر پر تقصیر فقیر ہوں، مجھ سے روز قیامت میرا حساب مت لینا اور میری یہ درخواست قبول کر لینا۔
لیکن اگر میرا حساب ناگزیر ہو جائے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے دور لے جا کر حساب لینا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب دیتے ہوئے بڑی ہی شرمساری ہوگی۔ بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شافی الامم سے کیسے وہ درخواست کر پائے گا اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دانتوں سے نہیں پکڑا ہوگا؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دانتوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر آئے اس نظام حیات کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کی تکمیل فرما دے، ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے منتخب فرما لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔